الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليهم الصلاة والتسليم. ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو ذات قدسی والشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر. میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے کرامات قرآن سے ثابت ہیں اس کو پیش کیا گیا تھا، اور بھی بہت ساری دلیلیں تھیں، لیکن ہمارے پاس کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے. اگر کسی کو اب بھی اعتراض ہے تو انفرادی ملاقات کریں. جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں انہی کے امام سے دلائل دوں گا، اپنے امام سے نہیں دوں گا انشاءاللہ. یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے نا کہ ہم آپ کے امام کو نہیں مانتے، ہم آپ کے علماء کو نہیں مانتے، تو آپ ہی کے علماء سے جس مسلک کو بھی آپ مانتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے دلائل دیے جائیں. کتنے سال مدرسے میں جو ہے پاپڑ نہیں بیلے ہیں. خیر، اس وجہ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ کی زندگی کے کچھ واقعات میں نے یہاں پر نوٹ کیے. چونکہ مجھے معلوم ہے تو میں نے خاص طور سے ایسے ہی علماء کے حوالے تلاش کیے جو حضرات اعتراضات کرتے ہیں یہ انہی کے شیوخ ہیں. میں نے کہا چھوڑو، اپنی باتیں تو سنتے رہتے ہیں، اب میں ان باتوں کو ریپیٹ کیوں کروں. تو آج صوفیہ نے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ لکھا ہے، لیکن آج انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی
محدثین نے کیا فرمایا، فقہا نے کیا فرمایا، علماء اسانید نے کیا فرمایا، بڑے بڑے وقت کے محدثین، مفتیان کرام، بہت بڑے بڑے علماء، شوافع کے بڑے علماء، حنابلہ کے بڑے علماء، سلفیوں کے بڑے علماء، تو انہی کے اقوال کو جو ہے یہاں پر میں نے جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہ رہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ الغرض 471 یا 70 ہجری کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جیلان اصل میں یہ گیلان ہے، شہر کا نام ہے، عربی میں چونکہ گاف نہیں استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے جیلان کہتے ہیں، گیلانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ عربی میں گاف اور چین یا ڈال یہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بنگلور نہیں کہیں گے، وہ غین کے ساتھ کہیں گے یا جیم کے ساتھ کہیں گے، بنگلور، ان کو گاف نہیں آدھا ہوتا ہے، تو گیلان کے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ابو صالح موسیٰ۔ تو یہ اللہ والے جو ہے ایک مرتبہ سفر کر کے کہیں جا رہے تھے، تو نہر کے کنارے سے گزر رہے تھے، بہت شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، تو اسی نہر کے کنارے پر جو ہے ایک سیب تیرتا ہوا آیا، تو اس کو اٹھایا، کھا لیا۔ میں مختصر ذکر کر رہا۔ کھانے کے بعد جو ہے دل میں یہ احساس ہوا کہ پتہ نہیں یہ کس کا سیب ہے، حالانکہ اسے لقطہ کہتے ہیں، پڑی ہوئی چیز، وہ کھانا درست ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تقوی کا یہ عالم تھا، جس سمت سے سیب آیا تھا اسی سمت کی طرف نکل پڑے۔ کئی میل جانے کے بعد جو ہے دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے اور سیب کی ڈالیاں جو ہے نہر میں آ کر کے جھک رہی ہیں، تو پھر باغ کے مالی سے جا کر کے ملے۔ باغ کے مالی بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، عبداللہ صومعی۔ ان سے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا، بہت میلوں سفر کر کے آیا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں، جو اجرت ہو آپ وہ اجرت لے لیں۔ لیکن ایک کہاوت ہے کہ ولی را ولی نہیں شناخت، ایک اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی پہچان لیتا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ بندہ کام کا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری غلطی معاف نہیں ہو سکتی ہے مگر یہ کہ تم چند سال ہمارے باغ کی رکھوالی کرو۔ کہا ٹھیک ہے، تو 11 سال باغ کی رکھوالی کی ایک سیب کے خاطر۔ اس کے بعد کہا کہ اب جانے کی اجازت دیں۔ کہا کہ ایک اور شرط ہے، میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، فاطمہ جس کا نام ہے، وہ آنکھ سے اندھی، کان سے بہری، پیر سے لنگڑی اور ہاتھوں سے اپاہج ہے۔ کہا قبول ہے۔ ایک سے نکاح ہوا، رات میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی، باحیا نیک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ باہر اتنی تیزی سے نکلے کہ سر پر چوٹ لگی۔ کہا شیخ اور مالک کوئی اور لڑکی اندر بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا نہیں، وہی میری بیٹی ہے، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی لولی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اندھی اس وجہ سے کہا جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے کسی نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالی، بہری اس وجہ سے کہا کہ آج تک کوئی غیر غلط بات کانوں سے نہیں سنی ہے، اور لنگڑی لولی اس لیے سے کہا کہ اس نے دہلیز کے باہر باپ کی اجازت کے بغیر کبھی قدم نہیں رکھا ہے۔ جب ایسا لڑکا اور ایسی لڑکی ہو تو انہی کے بطن سے فاطمہ، ام الخیر بھی لوگ کہتے تھے، فاطمہ، رمضان کا چاند ادھر نکلا اور ادھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ کہتی ہیں مجھے تعجب اس بات پر ہوا، پورا رمضان کا مہینہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا افطار تک آپ چھاتی کو منہ نہ لگاتے تھے، گود کا بچہ،
ساری باتیں جو ہے حوالے کے ساتھ درج ہیں، ایک نہیں متعدد طرق سے۔ اب میں ہر بات پر کتاب کا حوالہ دوں گا تو بات مختصر ہو جائے گی، لیکن ہے موجود ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک انعام، ایک تحفہ تھا۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، ہماری کمائی مشکوک ہے، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب ایسے باپ ہوں گے، جب ایسی عورتیں ہوں گی تو اولاد بھی تو ویسی ہی ہوگی۔ جیسا مال ہوگا میٹیریل تو ویسا ہی، جیسا میٹیریل ہوگا پروڈکٹ تو ویسا ہی بنے گا۔ خود تو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور تمنا یہ کریں کہ ہمارے گھر بھی کوئی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو جائے، کوئی اللہ کا نیک ولی بندہ پیدا ہو جائے۔ نہیں، محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو بالآخر 4 سال کے ہوئے تو ان کی ماں نے مدرسہ لے جا کر کے بٹھایا، اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ ان کی پیدائش کے فوراً بعد ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا، انتقال ہو گیا جوانی میں ان کے والد کا۔ تو ماں جو ہے بیوہ بن گئی، حضرت کے پاس لے جا کر کے بٹھایا تو پوری سورہ بقرہ ان کو یاد تھی۔ یہاں پر الگ الگ روایات ہیں، میں جو سب سے زیادہ قوی معتبر ہے وہ بات کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ ابھی پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، صرف والدہ سے سن کے یاد کیا تھا۔ تو ان کے شیخ نے کہا کہ بچہ بہت ذہین ہے، بہت چھوٹا، بہت معصوم بھی ہے، ہمارا مدرسہ تو بہت بڑا ہے، آپ لے جائیں، اتنا اچھا قرآن آپ پڑھ سکتی ہیں تو آپ ہی کو پڑھائیں۔ تو ان کی والدہ روتے ہوئے گھر لے کر کے آئیں، 6 مہینوں میں پورے حافظ قرآن بن گئے۔ 4 سال 6 ماہ کی عمر میں جید حافظ قرآن وہ بچہ بنا۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر میں یہ ضد کی کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ان کے والدہ نے کہا کہ بیٹا تو جانتا ہے تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، غالباً ان کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا، تو ہی میرا سہارا ہے، ہم گھر میں 2 لوگ رہتے ہیں، تو بھی چلا جائے گا تو میں اکیلے کیا کروں گی۔ اجازت نہیں دی۔ تو رات میں سوئے ہیں، آخر رات میں آئے اور بچے کو اٹھایا، دیکھا کہ پوری بیاگ تیار ہے۔ کہا کہ بیٹے فوراً نکل جانا۔ کہا امی جان کیا ہوا، آدھی رات ہے۔ کہا میں سوئی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور کہا کہ اس بچے کو علم دین کے لیے بھیج دیا جائے، یہ پوری دنیا میں چمکے گا، تو فوراً نکل۔ اور مجھے اس بات کا یقین ہے کوئی چیز اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ تجھے تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ تو وہاں سے بغداد آئے۔ بغداد میں 18 سال تک علوم شرعیہ کو حاصل کیا، اتنے جید عالم بنے۔ 18 سال کی عمر میں بغداد کے بڑے بڑے علماء کی زبان پر یہ آیا کہ آج بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا مفتی کوئی اور نہیں ہے۔ اور جتنے بڑے بڑے علماء تھے بغداد میں، ان علماء کا کہنا تھا کہ اللہ نے ان سب کا علوم جو ہے اس بچے کے دل میں ڈال دیا ہے۔ 18 سال کی عمر میں ان کے استاد تھے، تو ان استاد کے مدرسے میں ہی پڑھانے کے لیے بیٹھے، پڑھانا شروع کیا۔ روزانہ 13 علوم پڑھاتے تھے۔ میں نے گزشتہ جمعہ غالباً 11 کہا، 13 علوم پڑھاتے تھے۔ 13 علوم کا مطلب میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت صرف صوفی تھے، کوئی عالم نہیں تھے۔ نہیں، نحو، صرف، بلاغت، ادب، شعر شاعری اور علم کلام، منطق، فلسفہ، حدیث، تفسیر، اصول حدیث، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، وراثت، یہ ایک دن میں 13 علوم جو ہے طلباء کو پڑھاتے تھے اور فتاویٰ لکھتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد قرأت پڑھاتے تھے، حضرت قاری بھی تھے۔ بہت زیادہ حضرت جو ہے محنت اور کد و کاوش کرتے تھے۔ ہر سال 3000 بچے فارغ ہوتے تھے ان کے مدرسے سے، 3000 بچے۔
علماء نے لکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا ہے تو اکثر مجاہدین حضرت کے تلامذہ تھے اور بعض امام غزالی کے تلامذہ تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو چیف ایڈوائزر تھے امام موفق الدین ابن قدامہ الحنبلی المقدسی، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو علوم میں کوئی صوفی تھے، صوفی کا مطلب ان کا کام ذکر کرنا، اذکار کرنا اتنا ہی تھا، نہیں، جید عالم بھی تھے۔ اب دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، میری بات کو غور سے سنیں، اشکالات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اپنی کتاب الاستقامہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ متشدد تھے، بعض مسائل میں ان کا بڑا علماء سے اختلاف ہے، بہت شدید قسم کے تھے، لیکن بڑے جید عالم تھے، یہ صوفی نہیں تھے۔ حالانکہ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سلسلہ قادریہ سے بیعت تھے، اور حضرت نے وصیت کی تھی کہ دمشق میں مقابر الصوفیہ ایک قبرستان تھا جہاں پر صرف صوفیوں کو یعنی دفن کیا جاتا تھا، عام علماء کے لیے تو ایک اور قبرستان بنا ہوا تھا، لیکن ایک قبرستان تھا مقابر صوفیہ۔ حضرت نے وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد مقابر صوفیہ میں مجھے جو ہے دفن کیا جائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو بھی مقابر صوفیہ میں جو ہے وہیں پر تدفین کی گئی ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب میں شیخ شہاب الدین سہروردی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درس میں ہزاروں فقہا، ہزاروں محدثین، ہزاروں مفسرین بیٹھ کر کے حضرت سے جو ہے فیض حاصل کرتے تھے۔ علامہ ابن الجوزی کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ ابن جوزی بہت بڑے محدث ہیں، یہ صوفی نہیں ہیں، محدث ہیں، لیکن اتنے بڑے محدث بھی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرت کی مجلس میں عام لوگوں کی طرح بیٹھتے تھے، جیسے عام لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی خاص نہیں کہ ادھر بٹھا دیے ہوں یا اسٹیج پر بٹھا دیے ہوں، عام مجمع میں بیٹھتے تھے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کا واقعہ نقل کیا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ میں نے علم کلام اور علم فلسفہ پڑھنا چاہا، منطق، فلسفہ، تو میں کنفیوز تھا کہ امام الحرمین الجوینی کی کتاب الارشاد پڑھوں یا شہرستانی کی کتاب نہایت الاقدام فی علم الکلام یہ کتاب پڑھوں یا یہ کتاب پڑھوں۔ دو کتابوں کے پڑھنے میں بھی بہت زیادہ کنفیوز تھا۔ تو ایک مرتبہ میرے استاذ ابو النجیب سہروردی، ان کی بھی ایک کتاب تھی علم کلام کے اوپر، منطق کے اوپر، کیا ان کی کتاب پڑھوں؟ تین کتابوں میں مجھے بہت کنفیوز تھا کہ میں کون سی کتاب پڑھوں۔ جیسے آج کل جو ہے ہم بھی کسی موضوع پر، کسی فن پر کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اساتذہ سے رائے لیتے ہیں، حضرت میں تفسیر میں یہ کتاب پڑھوں یا یہ کتاب پڑھوں، اور کس عالم کی پڑھوں اور کس عالم کی نہ پڑھوں۔ دیکھیے مفتی سعید صاحب میرے استاد محترم پالن پوری نور اللہ مرقدہ حضرت کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سہارنپور میں مظاہر العلوم میں کھڑے کھڑے علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پردہ پڑھ رہا تھا، اور علماء دیوبند اور مودودی علیہ الرحمہ مسائل میں بہت اختلاف ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن علماء دیوبند نے خود یہ لکھا ہے کہ حضرت کی جو پردے پر کتاب ہے مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کتاب اس جیسی نظیر، اس جیسی مثال نہیں، اتنی بہترین کتاب ہے، خود علماء دیوبند نے تعریف کی۔ تو اس وقت میں حضرت کہتے ہیں کہ میں کھڑے کھڑے مودودی کی کتاب پردہ پڑھ رہا تھا، اچانک میرے استاد آئے اور نظر پڑی، چلے گئے۔
جب میں بعد میں خدمت کے لیے گیا تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی سعید، کیا بیٹا سعید کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ کہا مودودی علیہ الرحمہ کی پردہ پڑھ رہا تھا۔ کہا ابھی مت پڑھو، وقت آئے گا اس وقت میں پڑھو گے۔ جب تک انسان کے اندر یہ کیپاسٹی نہیں ہو جاتی کہ کسی بھی آتھر کسی بھی مصنف کو پڑھے، فوراً لے لینا نہیں چاہیے، اس میں حق اور باطل میں کھنگال کر، اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ نکال کر، جو باتیں علماء حق سے ہٹی ہوئی ہیں ان کو فلٹر کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہو جاتی، تب تک جو ہے اساتذہ منع کرتے ہیں کہ ہر ایک کی کتاب آپ تم نہ پڑھو، تمہارے اندر اتنی کیپاسٹی نہیں ہے تو ابھی نہ پڑھو۔ تو حضرت کہتے ہیں جس حرف پر ٹھہرایا تھا اسی حرف پر میں نے کتاب واپس کر دی، میں نے نہیں پڑھی۔ فارغ ہو گئے، اس کے بعد حضرت راندیر میں پڑھا رہے تھے، غالباً 8 سال یا 10 سال کے بعد، حضرت تو کہہ رہے میں تو واقعہ بھول ہی گیا، 8 سال 10 سال میں نے علوم عالیہ پڑھائے، بڑی بڑی کتابیں پڑھائی۔ اس کے بعد میرے استاد کا خط آیا مختصر سا، سعید اب تم اس لائق بن چکے ہو کہ مودودی کی کتابیں پڑھو۔ فقط حضرت نے بھی 10 سال یاد رکھ کر کے بعد میں خط لکھا ہے، ایسا نہیں کہ بول دیا ختم ہو گیا۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ میں کنفیوز تھا کہ میں کون سی کتاب پڑھوں، تو میرے استاذ ابو النجیب سہروردی کے ساتھ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ ابھی دل میں سوچ کر کے گیا کہ حضرت سے میں موقع ملتے ہی بات کروں کہ میں کون سی کتاب پڑھوں، تو حضرت نے دیکھتے ہی کہا کہ شہاب الدین تمہیں کیا ہو گیا، ایسے فنون کے پیچھے کیوں پڑتے ہو جو قبر میں کچھ کام نہیں آتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت نے زبان سے ابھی کچھ کہا نہیں کہ میں تم سے یہ رائے لینے آیا ہوں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے دیکھ کر کے فرمایا کہ ایسے فنون کے بارے میں کیوں پیچھے پڑے ہوئے جو قبر میں کوئی کام نہیں آتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ مجھے بیان کرنا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے دل میں بات تھی اس کو جو ہے کشف کے ذریعے سے اس کو پہچانا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کے پاس جو ہے جب اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، فنا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے خاص اوقات میں جو ہے احوال کو سامنے والے ان کے سامنے کھول دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن الجوزی محدث، پائے کے محدث، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے درس میں بیٹھ گیا، حضرت کے درس میں بیٹھا، میرے ساتھ میرے ایک اور ساتھی بھی تھے، حضرت تفسیر پڑھا رہے تھے، غور سے سنیے۔ تو ایک آیت حضرت نے پڑھی، اس کی تفسیر کی، تو میرے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ آیت کی تفسیر معلوم ہے؟ امام ابن الجوزی محدث عصر، زمانے کے بہت بڑے محدث، کہتے ہیں کہ یہ تفسیر مجھے معلوم تھی۔ حضرت نے دوسری تفسیر فرمائی تو میرے دوست نے کہا یہ تفسیر معلوم ہے؟ ایک بات یاد رکھ لیجئے، جو علماء ہوتے ہیں، جو طلباء ہوتے ہیں، یہ کسی کے علم، کسی اہل علم، کسی عالم کے بیان میں بیٹھتے ہیں تو وہ علم ہی تلاش کرتے ہیں، دیکھیں گے حضرت کیسے باتیں بولتی ہیں، کیا بولتی ہیں۔ عام آدمی تو وہ بیان سننے کے لیے کچھ بیٹھتا ہے، واقعات سننے کے لیے، لیکن ایک عالم اکثر وہ تولنے کے لیے بیٹھتا ہے، دیکھیں کتنی کیپاسٹی ہے، کیا بولتا ہے، کیا نہیں بولتا ہے۔ علماء ہوتے ہیں نا، اتنی جلدی کسی کو ہضم نہیں کرتے۔ تو 11 تفسیریں حضرت نے کی، میں نے کہا یہ تفسیر مجھے معلوم ہے، یہ تفسیر مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد حضرت نے 12ویں تفسیر کی، ابن الجوزی کہتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم تھی۔ 13ویں تفسیر کی، ابن الجوزی کہتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم تھی۔ 14ویں تفسیر کی، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 25، 30، 40 تفسیریں حضرت نے کی۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں 11 تفسیریں مجھے معلوم تھی، اس کے بعد جو ہے 29 20 پر 9 تفسیریں مجھے معلوم نہیں تھی۔ یعنی حضرت کا علم بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ حضرت صرف صوفی تھے۔ 40 تفسیروں کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ الان، اب
نرجع من القال الى الحال، اب قال کو چھوڑتے ہیں حال کی طرف آتے ہیں، یعنی اور دوسری تفسیریں شروع کی۔ جو اہل علم ہے وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں، اور حضرت کے سوانے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حال کی جو تفسیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کی، اس میں اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے، آخرت کو سامنے، جیسے صوفیہ ہوتے ہیں۔ ابن الجوزی وقت کے محدث کھڑے ہوئے اور وجد ان کے اوپر طاری ہوا، انہوں نے اپنا کرتا پھاڑا اور بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ حضرت کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی، بہت تاثیر رکھی تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ لاکھوں گنہگاروں نے حضرت کے ایک ایک سفر پر جو ہے توبہ کی ہے زبان میں۔ ہم جیسے تو گنہگار ہیں، ہماری زبانوں میں تاثیر کہاں ہوتی ہے؟ تقویٰ، للہیت، نیکی، یہ ہم لوگوں کو کیا معلوم ہے؟ کبھی کبھی دل اتنا بیزار ہوتا ہے کہ سالوں سال ایک عالم دین خطاب کر رہا ہے اور سالوں سے لوگ اس کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، نہ لباس میں، نہ چہرے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں۔ تو علماء سامنے والے حضرات پر دوش دیتے ہیں کہ کوئی تبدیلی تمہارے اندر آتی نہیں ہے، صرف سنتے رہتے ہو۔ لیکن میں یہ گنہگار سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ زبان میں اللہ نے تاثیر نہیں رکھی ہے، لیکن اب کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اللہ نے مسلط کیا ہے تو جھیلیے۔ اس کے بعد دیکھیے، امام یافعی الشافعی بہت بڑے عالم ہیں، جن کی کتاب کی تلخیص ابن حجر نے کی ہے۔ یہ نام وہ حضرات بہتر طریقے سے پہچانتے ہیں جن حضرات کو اعتراضات ہوتے ہیں۔ جتنے نام لے رہا ہوں، امام سمعانی، امام ذہبی، امام ابن قدامہ المقدسی، امام ابن رجب الحنبلی، اور مرأۃ الجنان میں امام یافعی، العز بن عبد السلام شافعی، سعودی کے اندر سعودی عرب علماء ان کو مانتے ہیں۔ اور جب حضرت عز بن عبد السلام کا نام آتا ہے تو سب کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ عز بن عبد السلام الشافعی، امام ابن قدامہ المقدسی، امام سمعانی، امام ذہبی، امام ابن رجب الحنبلی، اور بہت سارے علماء یہ لکھتے ہیں، نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا شیخ عبد القادر جیلانی۔ ہم تک جو روایتیں آئی ہیں کرامات کے سلسلے میں، کسی بزرگ کی، کسی عالم دین کی اتنی زیادہ جو ہے کرامات کے سلسلے میں ہم تک باتیں نہیں پہنچی، تواتر کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جتنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ علماء کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، جو حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کرامات کوئی چیز نہیں ہوتی، انہی کے علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات تواتر سے ثابت ہیں۔ تواتر سے کہتے ہیں ہزاروں لوگ جن کے گواہ ہوں، جس کو انکار نہ کیا جا سکتا ہو، اسے کہتے ہیں تواتر ہیں۔ نقلاً بعد نقل، نقلاً بعد نقل، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر دوں، اس کو آپ حضرات سنے ہوں گے یہ واقعہ، لیکن میں دلائل کے ساتھ لا لیا ہوں۔ ابو محمد الخشاب النحوی واقعہ نقل کرنے والوں میں، امام ابو البقاء یحییٰ بن نجاح النحوی، ابو الحسن علی بن یوسف بن جریر الشافعی، 5 طریقے ہو گئے، 5 طرق سے، بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں۔ یہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ جاءت امرأۃ الی الشیخ، ایک بوڑھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ حضرت میرے بیٹے کو آپ عالم بنائیے، نیک بنائیے، متقی بنائیے۔ وہ لے کر کے آئی، اس کے بعد جو ہے چلی گئی۔ چند مہینوں کے بعد وہ آئی تو دیکھا کہ بیٹا سوکھ کر کے کاڑی ہو گیا ہے، دبلا پتلا ہو گیا ہے، جو کی روٹی کھا رہا ہے وہ پانی میں ڈبو ڈبو کر کے۔ حضرت کے پاس آئی تو حضرت مرغ کھا رہے تھے، مرغی کھا رہے تھے۔ بوڑھی ماں کو رہا نہیں گیا، اس نے کہا میرا بیٹا سوکھ کر کے کاڑی ہو گیا ہے اور آپ ہے کہ مرغ کھا رہے ہیں۔ ابتدا تو یہیں سے ہوتی ہے نا، الحمدللہ ہمارے علماء کی ابتدا ہی مرغ سے ہے، اور انتہا تو مت پوچھیے۔
تو اسی وجہ سے کسی کہنے والوں نے کہا کہ مرغ و ماہی کی قیمت انہی سے تو ہے، مرغ و ماہی کی قیمت انہی سے تو ہے، علماء سے کہتے مرغی کی مچھی کی سب قیمت بڑی سو اور آگے کچھ ہے وہ میں نہیں کہنا چاہتا، مناسب نہیں ہے۔ مرغ و ماہی کی قیمت انہی سے تو ہے، بطن علماء بدعت کو میرا سلام۔ تو یہ بہت اچھا سلام تھا یہ۔ تو مرغ و ماہی کی قیمت ہم ہی لوگوں نے بڑھائی ہے۔ تو آئے، لیکن دیکھیے عالم کے آخری دور کو مت دیکھیے، ہر ایک کے ابتدا کے دور کو دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ حضرات کو بتا دوں، جب ہم مدرسے میں تھے، میں مدرسے کا نام نہیں لوں گا، مٹھی فنڈ کا چاول کھاتے تھے۔ مٹھی فنڈ کہتے ہیں، ہم تھیلی لیتے تھے، پیر اور جمعرات کو گھروں کے پاس جاتے تھے، کسی گھر میں 70 والے چاول ڈال دیے، کسی گھر میں 10 والے چاول ڈال دیے، کسی گھر میں 50 والے، کسی گھر میں 90 والے، کسی گھر میں 5 والے، کوئی کھٹورا، کوئی گلاس، کوئی مٹھی، وہ پورا ملا کر کے پکاتی، بولتا پانی کتنا ڈالنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یا تو چاول گیدا یا تو کنکی، بعض مرتبہ کیڑے ہوتے تھے، لیکن وہ بھی مدرسے میں مجبور نہ، انکم اتنی نہیں تھی۔ اب مدرسے میں لالا کے بچے ڈال رہے ہیں تو وہ کہاں سے، محتمیم صاحب تھوڑی اپنی جیب سے کھلائیں گے، جتنی سہولت ہے تبھی تو اتنی ہی سہولت تو کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیڑا رہتا تو حضرت بولتے بھی انسانیت سے کیڑا اٹھاؤ، سائڈ میں رکھ دو اور عافیت کے ساتھ کھا کر کے نکلتے رہو، نہیں تو بھوکے مرو۔ تو یہ دور ہوتا ہے ایک۔ تو وہ بوڑھی نے کہا کہ شیخ صاحب مرغ کھا رہے ہو، میرا بیٹا سوکھ کر کے کاڑی ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت نے کہا جب تیرا بیٹا ایک مقام کو پہنچ جائے گا وہ کھائے گا، اس وقت میں، ابھی نہیں، ابھی تو جا۔ کہا کون سا مقام؟ تو حضرت نے کہا قمی باذن اللہ، یہ ہماری بات نہیں کہہ رہا ہوں، اتنے علماء کا نام میں لے لیا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، سن سکتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، فقامت دجاجۃ صبیۃ، وہ مرغ، وہ ہڈیوں پر جو ہے گوشت چڑھا، اسے پر آئے، وہ پھڑپھڑاتے ہوئے مرغی اٹھ کر کے کھڑی ہوگی۔ حضرت نے کہا جب اس مقام پر پہنچ جائے گا تیرا بیٹا بھی مرغی کھائے گا، جا یہاں سے، ابھی نہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ اب لوگ اگر کہیں کہ یہ ہاؤس پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم کون سی محنت کر رہے ہیں، کون سے اللہ اللہ کی ضربے لگا رہے ہیں، نہ ہماری زبان قابو میں ہے، نہ نگاہ قابو میں ہے، نہ کان قابو میں ہے، نہ دماغ قابو میں ہے، نہ دل قابو میں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ ہمیں تو یوٹیوب سمجھ میں آئے گا، اور ٹویٹر سے پیغام پہنچانا سمجھ میں آئے گا، انسٹاگرام پہ کیسے بات کرتے ہیں وہ سمجھ میں آئے گا، فیس بک کیسے استعمال کرتے ہیں یہ سمجھ میں آئے گا۔ جس پر محنت کی ہے وہی تو سمجھ میں آئے گا، جس پر محنت نہیں ہے وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا۔ تو وقت ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے ایک اور واقعہ، خلیفہ مستنجد باللہ، عباسی دور میں آپ تھے، 5 خلیفاؤں کو آپ نے دیکھا ہے، 5 خلیفہ آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگر، 90 سال کی عمر آپ حضرت نے پائی۔ تو 90 سال کی سیرت الحمدللہ اس گنہگار نے پڑھی ہے۔ 90 سال میں ایک دن بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کسی خلیفہ کے دربار میں مجھے نظر نہیں آئے، وہ نہیں جاتے تھے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ بادشاہ حضرت کی عام مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا بیان سننے کے لیے، اور رو کے جاتے تھے۔ اور حضرت دیکھیے، کبھی کوئی بادشاہ آنے والا ہے، کوئی خلیفہ آنے والا ہے معلوم ہوتا، تو جب تک وہ آ کر کے بیٹھتا نہیں تھا، حضرت کمرے سے نکل کر آتے نہیں تھے کہ میں پہلے آ جاؤں، وہ آئے تو اس کے اعزاز میں مجھے اٹھ کر کے کھڑا ہونا پڑے، میں آؤں گا تو وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوگا۔ یہ انداز تھا۔ یہ لوگ دیکھیے باریک باتیں ہوتی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پارلیمنٹ میں ہمیشہ سب سے آخر میں آتے تھے، کیوں؟ تاکہ میں پہلے چلا جاؤں، میرے بعد کوئی ایم پی آئے، کوئی فلاں آئے تو سب کے لیے میں اٹھ کر کے کھڑوں، اعزاز میں ملوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سب سے آخر میں آتے تھے اور سب لوگ حضرت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ باریک سوچنے والے تھے۔ تو خلیفہ مستنجد باللہ جو ہے 20 سونے کی تھیلیاں لے کر کے آیا حضرت کے پاس میں، کہا کہ آپ اس کو رکھ لیجئے۔ حضرت نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، لے کر کے جاؤ۔ بہت اصرار کے بعد حضرت غصے میں آ گئے، ایک سونے کی تھیلی اٹھائی، اس کو نچوڑا، اس میں سے خون ٹپکا، سونے کے سکوں میں سے۔ حضرت نے کہا یہ تمہاری رعایا، تمہاری عوام کا خون جو تم نے چوسا ہے، یہ سونے کے سکے آپ ہمیں لا کے دیتے ہیں، بے شرم کہیں کے، لے کر جاؤ۔ منہ پر پھینک دیا، وہ شرمندہ ہو کر کے اٹھ کر کے چلا گیا۔ واقعات ہیں۔ اب دیکھیے آخر میں حضرت نے جو وصیت کی وہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
میں آئندہ جمعہ بھی اس جمعہ کو بول سکتا تھا، لیکن آئندہ جمعہ ایک اہم عنوان جو ہے ضرورت کے تحت آ گیا ہے سامنے، اس وجہ سے میں اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو امام بخاری پر، خواجہ معین الدین چشتی پر، صابر کلیری پر رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب پر بات کریں گے وقتاً فوقتاً۔ حضرت کے بہت ساری اولاد تھی، بہت ساری بچے تھے۔ انتقال کے وقت حضرت نے بچوں کو بلایا، اس میں عبد الرزاق الجیلانی اور اسی طریقے سے عبد الخالق الجیلانی، موسیٰ الجیلانی اور عبد اللطیف الجیلانی، بہت سارے حضرت کو اللہ نے کثیر الاولاد دی تھی، بہت اولاد تھے، سب کو جمع فرمایا۔ حضرت نے وصیت کی، لا تخف احدا سوى اللہ، یاد رکھنا بچوں اللہ کے علاوہ کسی کے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، غور سے سن لیجئے وہ حضرات جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ تو لہذا حضرت شیخ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا جو ہے حرام ہے، ناجائز ہے۔ پتہ نہیں پھر کیوں جا کر کے مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں اور لوگوں کے جو ہے سجدہ کرتے پھرتے ہیں۔ حضرت کی تعلیمات دیکھیے، واقعات الگ چیز ہیں، کرامات الگ چیز ہے، لیکن حضرت کی ہدایات بھی تو لینی ہے۔ حضرت نے فرمایا زہر کے اندر تاثیر نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تاثیر رکھا ہے، شفا گولی کے اندر شفا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اس میں شفا ڈالے، کسی چیز کے اندر دنیا کی کوئی تاثیر نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ رب العزت اس میں تاثیر ڈالتا ہے۔ حضرت انتقال کے وقت میں کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نبی کے پہلے کے زمانے کے ہوتے تو حضرت کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے اللہ رب العزت اتنی پیاری نصیحتیں حضرت شیخ نے اپنے بچوں کو فرمائی، جیسے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، حضرت شیخ کی بھی بیان فرماتا تھا اگر آپ پہلے ہوتے تو۔ یہ میری بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے ذرا غور سے سنیے، من ترک صلاۃ واحدۃ متعمدا لا یصلی علیہ، جان بوجھ کر ایک نماز بھی اگر کوئی چھوڑے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ولا يدخل في مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے، اسے ایک تاج پہنا کر کے کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا جائے، آخری وقت ہے۔ اس کے بعد لیس له فی الاسلام نصیب، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے پاس ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہے جو جان بوجھ کر کے ایک نماز بھی چھوڑتا ہے۔ یہ آخری وقت میں حضرت جو ہے نصیحتیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آخری جو جملہ حضرت کی زبان سے نکلا، 3 مرتبہ اللہ 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 نکلا، اور حضرت اس دنیا سے 90 سال کی عمر میں 500 غالباً 71 میں یا 561 میں حضرت جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے ان اکابر کے نقش و قدم پر چلنے کی، ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ اگلی جمعہ جو ہے آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، ابھی پارلیمنٹ میں جو ہے یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کی بل جو ہے پیش کر دی گئی ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے جو ہے، اور 1 ہفتے سے ٹی وی پر ڈبیٹ جو ہو رہی ہے وہ اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں کہ عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی جب مرد کر سکتا ہے، عورت طلاق کیوں نہیں دے سکتی جب جو ہے مرد دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں دے سکتی۔ اس طریقے سے اسلام پر بہت سارے اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو اگلی جمعہ سے اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی، اسلام پر ہونے والے اعتراضات اور ان کا جواب اللہ نے باقی رکھی تو دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ سب علمی باتیں ہیں، ذرا وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت لگی ہیں